براہ راست سے چلتے ہیں، حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب بھی تاریخ لکھے گا تو ان محرکات کو ضرور لکھے گا۔ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا۔ عمران نیازی نے اس معیشت پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا، خود تو خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکشیوں پر ضرور مجبور کیا۔ تو یہ سب حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے۔ دوسری بات جو انتخابات کی آپ نے کی ہے، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے۔ آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے، ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور جماعت ہے، یہ تقاضا ضرور کیجئے کہ کوئی بھی حکومت آنے والی ہو، آج تمام مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک کو شدید نقصان پہنچا۔ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، آج یہ ملک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک غلطی ہوئی، کسی نے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے معیشت سے کھلواڑ کیا تو خدا نخواستہ اس ایٹمی قوت والے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کل تمام دنیا میں سب ملکوں کی جو عزت ہے، ان کی جو ایک پاور ہے وہ اکنامک پاور ہے۔ اکنامک انجن جو ہے آج کل ملکوں کو تقویت بخشتا ہے، اقوام عالم میں عزت بخشتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ملک جو ہے ایک معاشی قوت بن سکے۔ دوسرے نمبر پر زراعت جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پچھلے دنوں میں سپہ سالار اور وزیر اعظم نے مل کر ایک زراعت کے ایجنڈے کے اوپر ایک پوری کانفرنس کی اور ایک پورا لائحہ عمل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر بہت چیزیں خراب ہیں، وہاں پر کسان نے گندم میں اچھے پیسے کمائے، اور یہ صوبہ پنجاب یہ ایک ایسی فروٹ باسکٹ ہے جو پورے ملک کو اپنا جو ہے وہ زرعی طور پر، معاشی طور پر مضبوط کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جو ہے زراعت کی طرف توجہ دینی ہے۔ سیڈ جو ہے ہمارے وہ بڑے ناقص ہیں، ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ بڑے ناقص ہیں، ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی ہے تاکہ جو ہے وہ اچھا سیڈ کاشتکار کو بر وقت مل سکے، اس کو انسینٹو مل سکے، کاشتکار مضبوط ہوگا تو اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ حمزہ صاحب بطور سیاسی ورکر آپ سے سوال ہوا، کلیئر کا جواب نہیں آیا۔ اس کا پیپلز پارٹی اس بات پہ کلیئر ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں اپنے وقت پر آگے نہ پیچھے اسی وقت تک تحریر ہو اور اپنے وقت پر 60 روز کے الیکشن ہو۔ اپنی خواہش کا اظہار، برائے مہربانی اپنی خواہش کا اظہار بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنی اسمبلیاں بھی آگے نہ جائیں، پیچھے نہ جائیں، اور الیکشن اگر 60 روز میں ہو جائے تو ایسا کلیئر کریں۔ شاید آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں۔ میں نے کہا کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے، اور یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کر کر چلی جائے گی، اور پھر انتخابات ہوں گے
جس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا. میں اور آپ اعلان نہیں کر سکتے. حمزہ صاحب ایک طرف حمزہ صاحب آپ ایک وقت تھا کہ آپ 100 یونٹ 200 یونٹ نہیں دینے کی بات کر رہے تھے. آپ بجلی کے حوالے سے آپ بھی بڑے پر امید ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بھی بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں. کل کی ملاقات بھی تھی پرائم منسٹر کی اور زرداری صاحب کی, اس میں بھی بریک تھرو یہ ہوا کہ متفق ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. لیکن کچھ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ انتخابات اپریل یا مارچ میں جانے کی باتیں بھی پاور کوریڈورز میں زیر گردش ہیں. بطور پولیٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے؟ میں بطور پولیٹیکل ورکر اور بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے, وقت پہ ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکومت کی میعاد جس دن ختم ہوتی ہے اس دن ہم حکومت چھوڑ کر چلے جائیں, عبوری حکومت آئے اور پھر آگے انتخابات. ابھی یہاں پر انہوں نے ہمارے بھائی نے کہا کہ 100 یونٹ, یہ اس وقت جب میں وزیر اعلیٰ تھا ہم نے پورا ہوم ورک کیا اور 100 یونٹ بجلی صارفین کو, عام آدمی کو مفت دینے کا پورا منصوبہ بنایا. میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی لیکن وہ ایک انا کی نظر ہو گئی اور وہ نہ چل سکی. آج میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی آج اگر وہ منصوبہ چل رہا ہوتا تو عام آدمی جو ہے جو آج بجلی کے بل دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ 100 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت اس سے مستفید ہو رہا ہوتا. ہم نے آٹا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی دے کے سستا کیا. ادویات کینسر کی ہوں, عام ادویات ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تمام صوبے میں وہ ادویات کو جو ہے وہ مفت کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے ہونی چاہیے. عوام جو ہے ان کو ریلیف ملے گا تو ان کا کانفیڈنس, اعتماد جو ہے اس سسٹم پر بحال ہوگا. تو اس لیے جو بھی انتخابات کے نتیجے میں حکومت آتی ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ عوام کے بھلے کے لیے کام کرے اور اس حکومت نے جو 15 ماہ میں عمران نیازی کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی, چاہے وہ دوست ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں, جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو کرچی کرچی کر کے اس کو جوڑنا پڑتا ہے. تو اس ملک کی سیاسی قیادت نے جس طرح دوست ممالک کے ساتھ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو استوار کیا, دوبارہ دوستی ہوئی, سی پیک جو اس ملک کی معاشی طاقت کا دل ہے, اربوں ڈالر کی جو اپنا جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے اس کو دوبارہ سے بحال ہوا, چین کا اعتماد دوبارہ بحال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ درد مندی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے, جس طرح اب 14 اگست آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کا جھنڈا ہمیشہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند رکھے. لیکن جب کلاس روم میں ایسے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, راشد منہاس کی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے, عزیز بھٹی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے, علم دین شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا. پی ٹی آئی حکومت نے IMF معاہدے کو توڑ کر ملک کی معیشت کو کمزور کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے.